دیا۔ وزیر اعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا، اس پر غور کروں گا۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں نے آج علی امین گنڈاپور کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے۔ یہ دونوں منی لانڈرنگ کے سینڈیکیٹ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے الیکشن نتائج کے بعد جیل میں کسی خاص شخصیت سے ملاقات کی تردید بھی کر دی ہے۔ اہم خبر دیں آپ کو، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ مزید کہا کہ انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں، سپریم کورٹ جائیں گے۔ رؤف حسن کو 3 جماعتوں کے علاوہ سب کو اکٹھا کرنے کا کہا۔ دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ جیل میں کسی بھی اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے کوئی ملاقات جی غیر رسمی گفتگو کی ہے بانی پی ٹی آئی نے۔ ان کا کہنا تھا کہ رؤف حسن جو سیکرٹری اطلاعات ہے پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو کے پی کے لیے وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہے، جبکہ مرکز کے لیے ابھی کسی بھی نام کو فائنل نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں دھاندلی سے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا، دھاندلی زدہ انتخابات کا معیشت پر بہت برا اثر پڑے گا اور آزاد اور شفاف انتخابات ہی واحد حل ہے۔ انتخابات کے خلاف آواز اٹھانے والی تمام جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نون لیگ سے اتحاد کسی صورت نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل میں کسی بھی اعلیٰ سرکاری افسر سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی میں بنی گالہ شفٹ ہو رہا ہوں۔ آج بشرا بی بی کے حوالے سے بھی عدالت میں سماعت ہے اور بشرا بی بی کو بھی اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ رات کو جب نواز شریف کی پریس کانفرنس ملتوی ہوئی تو ہم جان گئے تھے کہ ہم الیکشن جیت رہے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز دونوں اپنے الیکشن ہار چکی ہیں۔ عالیہ حمزہ نے جیل میں بیٹھ کر 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے تھے، جب رزلٹ رکنا شروع ہوئے تو ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی ملک بھر میں جیت رہی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ مرکز میں ابھی تک آپ نے کسی کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیوں نہیں کیا، تو بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہم سب سے پہلے انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم انتخابی نتائج کے خلاف سپریم کورٹ تک جائیں گے۔